پریزنٹیشن کے اوپر بات کریں گے، گفتگو کے اوپر بات کریں گے۔ وہ جھجک جو ہر بندے میں عموماً ہوتی ہے سٹارٹنگ میں، کہ وہ کسی کے پاس اپنی بات کس طرح ڈیلیور کرے، اس میں وہ جھجک کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ گفتگو کرنے کے آداب، یہ زندگی میں سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے استاد محترم کہا کرتے تھے، یہ 2013-14 کی بات ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ زندگی میں ہر میدان میں آپ نے ایک اپنی پہچان بنانی ہے، ایک الگ طریقے سے، الگ اینگل سے، الگ زاویے سے، تو وہ کس طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا سب سے جو ضروری ہے وہ آپ میں پریزنٹیشن کا، ایک جو گفتگو کر رہے ہیں ان کا، اس کا ایک آداب ہوتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں وہی بندہ کامیاب ہے جس کو ڈیلیور کرنا آتا ہے، اپنا میسج دوسروں تک پہنچانا آتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اسی کا دور ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جائے گا، جو بھی کام کرے گا، اس کو ایک پریزنٹیشن دینا آتا ہوگا۔ پریزنٹیشن بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے میسج کو، اپنے دل کی آواز کو دوسروں کی سماعتوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو انہوں نے بیسک جو ہمیں گر سکھائے، انہوں نے بتایا کہ الفاظ کی ادائیگی کا ایک ردم ہونا چاہیے، کس طرح آپ ایک ہی لہجے میں بات کریں، لہجے چینج نہ کریں، ایک ہی رفتار میں بات کریں، آواز کو نہ بدلیں۔ اس کے علاوہ آپ فوکس بہت ضروری ہے، یہ آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے۔ آپ جتنے بھی حال میں لوگ بیٹھے ہوئے سب کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو، صرف ایک ہی طرز میں، ایک ہی طریقہ کار سے، ایک ہی طرف نہیں دیکھنا، کسی ایک کو ہی آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا، آپ اس کو بات سمجھا رہے ہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے سکھائی کہ آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے۔ پھر ہینڈ مومنٹ بہت ضروری ہے، میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ انداز، وہ طریقہ کار بہت ضروری ہے۔ آپ کی باتوں میں آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے، ہینڈ مومنٹ بہت ضروری ہے، آپ کے کھڑے ہونے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ضروری ہے، ہاتھوں کا جو سٹائل ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کی ایس او پیز، آپ کی جو اسپیچ ہے اس کا ایک مین جز ہے کہ آپ بات کرتے ہیں تو کس انداز میں کر رہے ہیں، سامنے والا آپ کی کس بات سے متاثر ہو رہا ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی بات ہے، کچھ بھی آپ نے بیان کرنا ہے، اس چیز کا نالج بہت ضروری ہے، کہاں سے آپ نے بات سٹارٹ کی ہے اور کہاں آپ نے ختم کرنی ہے، وہ آپ کے نالج میں بالکل ہونا چاہیے سیو۔ اس کے علاوہ ہینڈ مومنٹ کی میں نے آپ کو بات کی، بات میں ہاتھ کی ادائیگی، ہاتھ کا ہلانا بہت ضروری، آئی کانٹیکٹ دیکھنے کا یہ فوکس بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کھڑے ہونے کا جو طریقہ کار ہے، آپ نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کس سمت میں کھڑے ہونا ہے، اور جو مین چیز ہے وہ ہے اسمائلنگ فیس۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے کے اوپر اسمائلنگ فیس، اسمائل والا چہرہ ہونا چاہیے کہ بہت حشاش بشاش، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ چھوڑ دیں ٹینشنوں کو، فکروں کو چھوڑ دیں۔ جب آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو ایک جو بندہ ڈیلیور کر رہا ہے نا، بول رہا ہے، وہ سمجھے کہ میرے پاس جتنا نالج ہے یہ کسی کے پاس اتنا نالج نہیں، جو میں بتا سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، جس انداز میں گائیڈ کر سکتا ہوں کوئی دنیا کا بندہ گائیڈ نہیں کر سکتا۔ جب یہ آپ کے پاس موٹیویشن ہوگی، یہ آپ کا کرائیٹیریا ہوگا، یہ لیول ہوگا، تو آپ کیا سکسیس نہیں ہوگی؟ آپ کو سکسیس نہیں ملے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ کانفیڈنس لیول آپ کا اپ ہوگا۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے اور ختم ہونے سے پہلے کسی ایک موٹیویشنل، جس لیول کی آپ کی گفتگو ہے، کسی شعر کی ایڈیشن بہت ضروری ہے۔ کوئی اشعار بول دیں، بیچ میں بول دیں، اینڈ پہ بول دیں، آپ کی گفتگو بہت ہی یونیک ہو جائے گی، بہت ہی خاص ہو جائے گی۔ لوگ آپ کی باتیں تو بھول جائیں گے جو آپ نے پوری آدھے گھنٹے کے سیشن میں بات کی ہے، لیکن وہ آپ کا ایک شعر
یہاں رہ جائے گا ان کے، آپ وہ کبھی نہیں وہ بولیں گے۔ یہ بہت ہی میں نے آپ کو کام کی بات بتائی ہے، اس کے اوپر عمل، ان باتوں کے اوپر عمل ضرور کیجیے گا۔ گفتگو میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی کہانیاں بہت ضروری ہوتی ہیں، جو وہ کہانیاں، وہ باتیں نہ کی جائیں تو آپ کی گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس میں وہ جو رنگ ہیں وہ نہیں بھرے جاتے۔ تو ان باتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، چاہے کسی، جتنا بندہ مچور ہے، جتنا نالج والا ہے، وہ کچھ نہ کچھ آپ کو سنا رہا ہوگا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، بھائی اس کی ایک کہانی تھی، بچپن میں ہم نے سنا تھا، بڑے ہو کے سنا، بزرگ یہ کہتے۔ یہ چیزیں آپ کی میٹنگ کا، آپ کی ٹاک کا حصہ ہے، اس لیے اپنی گفتگو میں یہ چیزیں آپ ایڈیشن کریں گے، آپ کی دوران اسپیچ آپ کا ایک لیول اپ گریڈ ہوگا، آپ کا ایک لیول بنے گا، آپ کے پاس ذخیرہ جو ہے یہ الفاظی کا یہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ایک ٹاپک کو کتنی دیر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، لیکن اس میں ان باتوں کا ایڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ موٹیویشنل آپ نے اگر بات کرنی ہے تو موٹیویشنل آپ کو پوئٹری، شاعری، کوئی اقوال زریں، اس لیول کے آنا بہت ضروری ہے، آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ وہ موٹیویشنل کوئی شعر آپ نے بولا ہے تو آپ وہ بیان کریں گے۔ اصل شعر جو ہوتا ہے اس میں ایک، جس طرح ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کرتے ہیں، ایک محاورہ ہے یہ بھی ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ ایک کتاب ہے یا ایک باب ہے، تو اس کا جو خلاصہ ہے یا اس کا نچوڑ ہے وہ ایک شعر میں بیان ہوتا ہے۔ وہ جو شعر ہے جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ پھر ایک کتاب بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے جو بھی گفتگو کرنی ہے اس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ بیچ میں کوئی گپ شپ، بات چیت، یہ ہے اس کا ایڈ کرنا، اس کا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کی بات میں ایک لیول بنا رہے، آپ کی بات میں ایک پختگی آتی رہے۔ کوئی مثالیں دینا بیچ میں بہت ضروری ہے۔ تو سب سے جو ضروری ہے آپ میں وہ جھجک وہ نہیں ہونی چاہیے کیمرے کے آگے۔ بہت مشکل ہوتا ہے سٹارٹنگ میں، لیکن آہستہ آہستہ انسان سیکھ جاتا ہے۔ ہاں یاد رکھیں، کوئی بھی بندہ پہلے دن سے پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ آئے اور چھا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں ہوں نا، بول رہا ہوں، بے شمار آپ لوگ غلطیاں نوٹ کر رہے ہوں گے، بھائی اس نے یہ وہ ہوتا ہے، لیکن جو امپروومنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ آپ میں امپروومنٹ آہستہ آہستہ آئے گی۔ ایک بار کریں گے، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار تو نہیں ہوگی وہ غلطی آپ سے، لیکن مین بات جو ہے انسان اپنی غلطیوں ہی سے سیکھتا ہے۔ جو غلطی کرتا ہے وہی سیکھتا ہے، جو غلطی کرتا ہی نہیں وہ کچھ سیکھتا بھی نہیں۔ وہ کچھ کرے گا تو غلط ہوگا نا، وہ کسی کام کو شروع کرے گا تو وہ غلط ہوگی۔ اس لیے اگر آپ کس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو موٹیویٹ رہیں، مطمئن رہیں۔ غلطیاں ایک انسان کی صفت ہے، غلطیاں تو ہوتی ہیں، اگر غلطی نہیں ہوگی تو وہ تو فرشتہ ہوا۔ اس لیے غلطیوں سے سیکھیں، لیکن ان غلطیوں کو دہرائیں نہیں۔ غلطی ہو جائے کوئی بری بات نہیں، لیکن غلطی کے اوپر غلطی کرنا یہ بری بات ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے اسے سیکھیں، لیکن نیکسٹ جو ہے نا، کم از کم وہ غلطی نہ ہو۔ آپ میں کچھ بدلاؤ، کچھ امپروو آنا بہت ضروری ہے زندگی میں۔ شاعر کہتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جب آپ ایک سوچ لیتے ہیں کسی مقصد کے اوپر کہ یہ ورک کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو میرا پروردگار ساتھ دیتا ہے۔ وہ پھر دنیا کی ہر چیز، پورا ماحول آپ کا دوست ہو جاتا ہے، آپ کے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں، آپ کے اس مقصد کو، اس گول کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے جذبے بہت ضروری ہوتے ہیں زندگی میں، فیصلے ٹائم پہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اپنی ورتھ کو، اپنے آپ کو جب آپ پہچانیں گے کہ اللہ نے آپ کو تو ہر صلاحیت دی ہے، جو انسان سوچتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ میں نے سٹارٹ لیا، تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے
شوق تھا مجھے بھی یوٹیوب پہ آنے کا، بولنے کا، یہ وہ، لیکن میں نے اسٹیپ کبھی بھی نہیں لیا، صرف سوچ ہی تھا۔ تو شاعر کہتا ہے خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا۔ زندگی اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے، اوروں کے سہارے تو جنازے اٹھتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی شخص ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے، وہ کون ہے؟ ڈھونڈے اس کو، وہ آپ خود ہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا نہیں سوائے آپ کے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانے، اللہ نے آپ کو ایک قابلیتوں سے نوازا ہے۔ ہاں، ایک میری بات میرے ناظرین ضرور، میرے دوست، میرے بہت ہی محسن جو مجھے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، آپ کو ایک ہی شخص ہے جو چینج کر سکتا، بدل سکتا، وہ آپ خود ہیں۔ بس یہ بات کو ذہن نشین کر لیں، ایک ہی بندہ ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے، وہ آپ خود ہیں۔ آج سے فیصلہ لیں، سٹیپ لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو مقدر بنے گی۔ اللہ نے ایک ول پاور انسان میں رکھی ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو وہ اس کے مائنڈ میں آتا ہے، سوچتا ہے، اللہ نے اتنی قابلیت دی ہے ہر اس انسان کو۔ جو انسان ہے وہ کر لیتا ہے، جو سوچتا ہے انسان وہ کر لے۔ ایک بندے نے سوچا جہاز بنانا تھا، ہوا میں کوئی بس ہوتی جو ہوا میں سفر کرتی، جہاز کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے پانی کے بارے میں سوچا، وہ پانی بحری جہاز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے روڈ کے اوپر سوچا، کاریں دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے بائک کا سوچا، بائک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلے جو سکیچ ہے وہ آپ کے اس مائنڈ میں بنتا ہے۔ جب اس مائنڈ میں ایک چیز بن گئی، پھر اس کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے۔ جب اس کے اوپر آپ ورک کریں گے تو انشاءاللہ سکسیس۔ مسٹر ایڈیسن کو گورا تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن وہ اس کے بارے میں سنا۔ اس نے سوچا یہ سورج ہے، یہ دن کو روشنی کرتا ہے، رات کو نہیں۔ کیوں نہ میں کوئی ایسی تحقیق کروں اور کچھ نہ کچھ تخلیق کروں کہ یہی سیم جو سورج کی روشنی ہے یہ رات کو بھی میسر ہو۔ تو اس نے کیا بنایا؟ بلب بنایا، بلب کی کھوج کرتا رہا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس نے 999 بار کوشش تجربہ کیا۔ جب 999 بار اس نے تجربہ کیا تو بلب ہلکا سا جلا، بہت خوش ہوا، پھر وہ فیوز ہو گیا۔ اس کی اتنی کاوش کے بعد، اتنے اس نے تجربات کیے تو اس نے پھر ہمت نہیں آ رہی، لیکن جب 1000 بار ہوا تھا نا، ایک آخری بار وہ بلب جل گیا اور اس نے امپروو کر دیا کہ میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ انسان جو ہے اس نے سوچا مائنڈ میں، ہاتھوں سے اس نے محنت کی، ایک دن وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اس طرح کوئی بھی دنیا کا تجربہ ہوا ہے، کوئی ایجادات ہوئی ہے، وہ پہلی بار تھوڑی نہیں ہوئی۔ انہوں نے سوچا، اس کے اوپر ورک کیا، پھر وہ چیز وجود میں آئی۔ اللہ ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بناتے ہیں۔ اگر انسان کو بنایا ہے، اس سے بہت بڑا کام لینے کے لیے بنایا۔ تو جو آخر پہ یہی بات، جو میں کر سکتا ہوں وہ اور نہیں کوئی کر سکتا، لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا۔ اس مقصد کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔